جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں. جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں. نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق چشتی نظامی. آج ایک بڑا خوبصورت موضوع سخن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے عرصہ 2-2.5 ماہ سے ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا تھا جو کہ ہمارا علاقہ مغل میں ثم الحمدللہ بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انعقاد کیا گیا اور اس کا اختتام بھی ہوا، جسے در نایاب ٹائٹل مقابلہ حسن نعت کے نام سے جانا جاتا ہے. بڑا خوبصورت پروگرام تھا جس میں 45 گاؤں ہم نے شامل کیے اور ان کے ثنا خوانوں کو دعوت دی اور پھر بلا کر ان کا آپس میں مقابلہ کروایا. مقابلہ کروانے کے بعد جو گروپس بنائے گئے تھے ہر گروپ میں سے ایک ثنا خوان کو سلیکٹ کیا گیا اور سلیکشن کے بعد پھر فائنل مقابلہ گزشتہ ماہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از عشاء ہم نے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، جو بڑی خوبصورت طریقے سے اختتام پذیر ہوا. اس میں ہمارے 3 ثنا خوان بڑے اہم ثنا خوان تھے جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یعنی اول، دوم اور سوم پوزیشن پر آئے. آج میرے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیات موجود ہیں. اگر میں یہاں ذکر کروں تو کافی سارے ایسے حضرات بھی تھے جنہوں نے میرے ساتھ تعاون فرمایا، اور تعاون وہ مالی یا جانی اس حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ جناب آپ کے مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ بھی عنایت کیا. اگر میں نے کہا کہ کہیں پر مجھے فنڈنگ میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کی تسلی، ان کی حوصلہ افزائی نے میری جو ڈہارس تھی وہ باندھے رکھی اور پھر آخر کار میں اس سلسلے کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اختتام تک لے کے گیا. تو آج جو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں اور جن سے میں اس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع سخن یہی ہے کہ آیا ہمیں اس علاقہ کے اندر ایسے اور کون سے کام ہیں جو نئے کام جن کی شروعات کرنی چاہیے، جن کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوں. آج ہماری نسلیں فیس بک، ٹک ٹاک اور مختلف ایسی جو ایپس ہیں جن کا صحیح استعمال بھی موجود ہے لیکن غلط استعمال کی طرف جا رہی ہیں. تو آیا اس سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں، جو نوجوان آج بیرا روی کا شکار ہیں، انہیں واپس کس طرح دین اسلام کی طرف لایا جائے؟ تو اسی موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں. محترم المقام علامہ قاری محمد بشارت سیالوی صاحب، آج آپ یہاں پر تشریف لائے، میں قبلہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. تو انہی کے ساتھ جی بڑی خوبصورت شخصیت، ہمارے اس مقابلہ حسن نعت در نایاب ٹائٹل کی 2nd پوزیشن حاصل کرنے والی شخصیت بلبل چمنستان رسالت چتروں سے جن کا تعلق ہے، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروپ کی نمائندگی فرما رہے تھے، جناب حافظ قاری شامون شکیل چشتی صاحب. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو جی حضور، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو در نایاب ٹائٹل کا ہم نے آغاز کیا تھا اور ثم الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے بڑے ہی یہ خوبصورت طریقے سے معاملات طے ہوئے اور پھر آخر اختتام ہوا اور بڑا میں کہتا ہوں کہ شاندار اختتام تھا. تو اس حوالے سے یہ جو مشن ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ مشترکہ تھا، آپ کی سید عدیل حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ ان قبلہ کی قیادت میں یہ سارا سلسلہ چلا، آپ کی خصوصی معاونت ساتھ موجود رہی. تو مجھ نوجوان پر آپ نے ایک سلسلہ رکھا کہ آپ اس کی آگے لیڈرشپ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے سے، اس کاوش سے ہمارے اس علاقے میں کس حد تک بہتری آئی ہے، اور مزید اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو کہاں تک یہ سلسلہ بہتر انداز میں چل بھی سکتا ہے اور اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قبلہ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ. صدق اللہ العظیم. ببرکاتہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں عمر فاروق نظامی چشتی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ، جنہوں نے اتنی خوبصورت اس علاقے میں پہلی مرتبہ مقابلہ حسن نعت کا سلسلہ شروع کیا اور جس کا اختتام بخوبی اور بڑے احسن طریقے سے ہوا۔ اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر بھی اس کی جزا نصیب فرمائے، آمین اور آمین۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ثناخوانی کے سلسلہ میں اور جو انہوں نے کاوش کی، اللہ رب العالمین اس کا بہتر سے بہتر انہیں اس کا صلہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ رہی بات کہ اس علاقے میں اس سے بہتر اور اسی طرح کے اور بہت سارے معاملات جو کہ چلائے جائیں اور ان کا انعقاد کیا جائے، تو یقیناً بہت ساری یہاں پہ کمی ہے دین کے حوالے سے، کہ شعور اور وہ محبت اور جذبہ و عقیدت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب معاشرے میں اور وہ معاشرہ کے جہاں جس ملک کو اسلامی نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، بے شک، تو اس کے اندر اسلام کا نام صرف نام ہی کے طور پر استعمال کیا جائے اور عمل نہ ہو، اور نئی نسل پروان چڑھنے والی اسے اسلام سے دور رکھا جائے، اور ایک رسماً اسلام کو اس پر عمل کرنے کے لیے عمل کیا جائے، تو یقیناً وہ معاشرے ترقی نہیں کر سکتے۔ بے شک، اسی طرح جب اسلام کی روح کو حقیقت میں جان کر اور اس پر صحیح طریقے سے جب انسان عمل کرتا ہے، اور اس پر جو اسلام کے احکام اور اس کے فرامین ہیں اس پر جب انسان عمل کرتا ہے، تو تب ہی وہ معاشرہ ترقی پذیر کہلایا جا سکتا ہے، بے شک، اور اس معاشرے بے شک۔ کی جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی عزت ہے، اور اس معاشرے کی کل قیامت کے دن بھی اس کی عزت ہے۔ بے شک و شبہ۔ یہ جو محفل مقابلہ حسن نعت کا سلسلہ ہوا، یقیناً اس میں بہت ساری کامیابی بھی ملی ہے، بالکل، اور لوگوں نے داد بھی دی ہے، اور داد دینا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ ہر گاؤں سے اچھے آواز والے، اچھے کلام پڑھنے والے، ان کو نکال کر پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا اور یہ کہنا کہ نبی کی نعت پڑھو، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بے شک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ ایک اچھی کاوش ہے، اور بالکل اس طرح کے تو اس میں بہت ساروں کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوا، لیکن اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید بہتری کی طرف جانا چاہیے، اور کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کے لیے ملی ہیں، اس میں کچھ جہاں پہ خوبیاں ہیں، بالکل، اور وہاں تھوڑی خامیاں بھی رہ گئی ہیں، بالکل رہی ہیں، تو ان خامیوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ بے شک، جن لوگوں نے طنز کیا ہے، تو ہمیں اس طنز پر نہیں سوچنا اور اس طنز کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، بلکہ گویا کہ ہمیں ان لوگوں نے مزید یہ ہمت اور جذبہ دیا ہے کہ آگے بڑھ کر اور اس سے بہتر کام کیا جائے۔ بے شک، بے شک، مقابلہ حسن نعت ہے تو مقابلہ حسن قرات بھی ہو، بالکل، مقابلہ تقاریر بھی ہو، سیرت مصطفیٰ پر بیانات بھی ہوں، بالکل اسی صورت مصطفیٰ پر بیانات بھی ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑھ کر آگے میدان کے اندر، اس علاقے کے اندر اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اس کے اندر اور ترغیب دلا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بے شک، اس میں اس علاقے کے جتنے بھی میرے مسلک کے علماء ہیں،
میں بالخصوص اس چینل کی وساطت سے انہیں بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مساجد اور اپنے پاس پڑھنے والے بچے جتنے بھی ہیں انہیں یہ اتنا شعور دیا جائے، اتنا جذبہ دیا جائے کہ ہم نے معاشرے کے اندر جہاں پہ کالج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے محلے کی مسجد سے ایوارڈ حاصل کرنا ہے حسن قرات کا. سبحان اللہ. ہم نے اپنی محلے کی مسجد سے حسن نعت کا، حسن تقریر کا ہم نے ایوارڈ حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، بے شک اسی بچے طرح کو تیار کرنا پڑے گا. بالکل والدین بھی یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے کہ جس بچے کو صبح سویرے والدین بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اسے تیار کروا کے، اس کے ناشتے کا ٹفن بھی اس کے ساتھ، اس کے لنچ کا ٹفن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا بیگ بھی اٹھا کر گاڑی تک لے جانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے. بے شک. تو دین سیکھنے کے لیے تو کوئی اہتمام نہیں ہے. وہ بچہ جیسے جس حالت میں ہے، وضو ہے نہیں ہے، کپڑے پرانے ہیں، جس طرح کے ہیں، قاعدہ پارا پھٹا ہوا ہے، بری حالت ہے، وہ بچہ مسجد میں، اور ساتھ پیغام بھی آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد اسے چھٹی دیں، اس میں ٹیوشن جانا ہے. اب 8 سے 10 گھنٹے ایک بچہ اسکول اور ٹیوشن پڑھتا ہے اور اس بچے کے پاس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر والدین توجہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بڑا المیہ ہے، بالکل بہت اس پر سخت سوچنا المیہ چاہیے. ہے. جی بالکل بالکل. تو اس پر اب وہ سوچنا بچہ چاہیے. نہ صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر. نہ وہ بچہ دین سیکھ سکتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو دعائیں سیکھنے کا اس کو موقع ہی نہیں ہے. صورتیں کہاں سیکھ سکتا ہے، وہ یاد کر سکتا ہے جب 24 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ پراپر اپنے محلے کی مسجد کے اندر قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچہ اگر اس کو ریگولر بھیجا جائے اور بڑے محبت کے ساتھ اور اپنے اندر ایک درد اور محبت رکھ کر اس کو بھیجا جائے تو یقیناً وہ بچہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. بالکل بالکل اسی طرح. وہ قرآن کے اس کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتا ہے، وہ بچہ نعت اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے، وہ دعائیں سیکھ سکتا ہے، بالکل. وہ آیات ربانی صورتوں کی صورت میں وہ سیکھ سکتا ہے، وہ یاد کر سکتا ہے. ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں جنہیں آج بھی اللہ رب العالمین نے حیات عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، تو انہوں نے جو بچپن میں جو کچھ یاد کیا ہوا تھا وہ آج بھی بہتر طریقے سے سناتے ہیں. بے شک. وہ دعائیں، وہ قرآن کا پڑھنا، وہ صورتیں، وہ جنازے، آج بچوں کو کچھ بھی نہیں، نہ وہ قرآن کے ساتھ دلچسپی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی نیک کام کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. سبحان اللہ. نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور زیادتی پر، برائی پر کیا منع فرمایا گیا کہ باہم مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. یعنی کہ قرآن ہمیں، جو بندہ نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو. اچھا، ضروری یہی نہیں ہوتا کہ آپ اسے چند پیسے دے رہے ہیں تو اسے ہی مدد کہا جاتا ہے، بلکہ میرے خیال کے مطابق قبلہ میری ناقص علمی میں جو بات آ رہی ہے میری سمجھ میں، وہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ناظرین، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی 5,000 10,000 20,000 50,000 روپیہ دے گا تو اسی کو تعاون سمجھا جائے گا، بلکہ میرے خیال کے مطابق سب سے بڑا قبلہ جو تعاون ہے وہ ہے آپ اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بے شک اس کے آپ دست و بازو بنتے ہیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ اسے اتنا کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. بالکل. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی بندہ نیکی خود کرتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کے بجائے بندہ اس کی آواز پر لبیک کہہ کے جب آگے بڑھتا ہے تو وہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے یا نیک کام کرنے والا ہے، جی تو جب آپ اس کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو کر وہی عمل کرنے لگ جائیں گے اور اس عمل کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے
تو گویا کہ وہ جو نیک عمل کرنے والا ہے، جس نے آغاز کیا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا. بے شک. جب وہ خوش ہوگا، اس کے ساتھ آپ دست و بازو بنیں گے، اس کی سرپرستی کریں گے، یا اس کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو گویا کہ یہ دین پھر پھیلے گا. بے شک اسی طرح. اور ہر گھر سے ہر بچہ جو ہے وہ دیندار بنے گا. بالکل اسی طرح. بے شک وہ دنیا کی جتنی مرضی ڈگری حاصل کر لے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنی چاہیے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن دین کی تعلیم ضروری ہے. دین کی تعلیم ضروری ہے. یہ تو بیس ہے ہماری. بالکل دین کی تعلیم ضروری ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ والدین پوری ذمہ داری جی جی اس چیز کو یہاں بالکل وہ محسوس کریں کہ ہماری یہاں پہ کوتاہی ہے. بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جی کہ ہم جہاں پہ اپنے بچے کو لاکھوں روپے لگا کر اسے اتنی بڑی ڈگری تک پہنچاتے ہیں، تو کیا اس بچے کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ اللہ، کیا اس بچے کو سورہ اخلاص آتی ہے؟ بالکل. کیا اس بچے کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ کیا اس بچے کو قرآن کی آیات پڑھنا آتی ہیں کہ جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے؟ اور یہی قرآن جب بندہ دنیا پہ پڑھتا ہے تو اسی کے برکت سے اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں برکت عطا کرتا ہے. تو اس چیز سے دور نہیں رہنا چاہیے. یہ ایک بہترین چیز ہے کہ انسان اس میں آگے بڑھے. اب محترم عمر فاروق نظامی صاحب نے میرے متعلق جو کہا کہ اس مقابلہ حسن نعت کے لیے مشاورت یہ ہمارا حق بنتا ہے. بے شک یہاں پہ ہم ضرور سمجھتے ہیں ہم مشورہ دیں گے، اس کے بعد بھی دیں گے. جہاں ہمیں مشورے کی ضرورت ہے ہم بھی مشورہ لیں گے. بالکل. تو جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم مل کر دور کریں گے. بالکل اسی طرح یہ بامی مساجد، جتنے بھی علاقے کی مساجد ہیں، جی 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 جی، ان مساجد کے اندر اس چیز کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ ہر محلے کی آبادی کے جتنے بھی افراد ہیں انہیں پتہ چلے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. جب آپ ان کو اچھے انداز کے ساتھ تلاوت سکھائیں گے، بالکل، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سامنے بیٹھ کر وہ تلاوت کریں گے، تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی کہ ہمارا بچہ، ہماری دہلیز میں پلنے والا بچہ، یہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اس نے اتنا بہترین قرآن پڑھا ہے، یہ اس نے اتنی بہترین نبی کی نعت پڑھی ہے. تو وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور خود اپنے اندر بھی احساس پیدا کریں گے کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں تھی، ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا بچہ یہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر علاقے کی جتنی بھی مساجد ہیں تو ان مساجد کے اندر یہ اہتمام ہو. اس محلے کی بالکل علماء کا ہی زور چلے تو سارا کام ہو سکتا ہے. یہاں پر سب سے زیادہ جو التماس کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ ہے. مین کردار والدین ہیں. اگر والدین چاہیں گے تو بچہ آگے بڑھے گا. دیکھیے ایک بڑے خوبصورت مذہبی اسکالر ہیں اور ان کی میں گفتگو سن رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ 10 گھنٹے اسکول کے لیے تو وقت ہے لیکن آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے بچے کے پاس وقت نہیں. حالانکہ بچے کو وقت کی قدر کا نہیں پتا، اس کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ، اور اس کے والدین اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سی چیز ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کو دیکھ کے سیکھتا ہے. اب صبح جب بچہ اسکول کے لیے نکلتا ہے تو اس بچے کو پکڑ کر والدہ نہلائے گی، خوبصورت یونیفارم پہنائے گی، پہنانے کے بعد اس کے ماتھے کو چومے گی، پاؤڈر لگائے گی، جناب بڑے خوبصورت طریقے سے اس پہ کریمیں لگائی جائیں گی، اس کی کنگھی کی جائے گی تیل لگا کر، اور بڑے خوبصورت طریقے سے والد اسے بائک پہ بٹھائے گئے یا جس گاڑی میں وہ جا رہا ہے اس وین میں اسے بٹھایا جاتا ہے اور اسے ساتھ کچھ خرچہ دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ بیٹا کھا پی لینا، اور اس کو چوم کے وہاں بٹھا کے تو والدین اور والدہ اسے جناب الوداع کرتے ہیں. تو دیکھیے پھر جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے، شام قاری صاحب کے جانے کا، ان کے پاس جانے کا وقت ہے، تو بچے نے جو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں، اس نے وضو کیا یا نہ کیا، اس کی طہارت تھی یا نہیں تھی، جس حال میں وہ اٹھا ہے اسے پکڑ کر مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ جو بچہ ہے نا، اس بچے کے ذہن میں ایک بات ضرور بیٹھتی ہے کہ جو میں صبح نکلا تھا نا وہ بڑا ضروری کام تھا، کیونکہ میرے والدین مجھے پروٹوکول دے رہے تھے. اب جب اس کام کے لیے مجھے بھیج رہے ہیں تو میرے والدین مجھے پروٹوکول نہیں دے رہے بلکہ دھکے کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، نقش ہو چکی ہے
کہ ہاں جو ضروری کام ہے وہ ہے جو میں 8 گھنٹے کر کے آ چکا ہوں، یہ ایک غیر ضروری کام ہے. یعنی کہ والدین نے بچوں کو دین جو ہے نا، دین ایک باب ہے، اس باب کو بچوں کے سامنے غیر ضروری طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. اگر یہاں والدین چاہتے تو شام کو بچے کو پھر سنوارتے، سفید لباس پہناتے، سر پہ ٹوپی پہناتے، اور پہنانے کے بعد اس بچے کو وضو کرایا جاتا. وضو کرانے کے بعد بڑے خوبصورت طریقے سے اسے پارا یا قرآن یا نورانی قاعدہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں تھمایا جاتا، اس سے کہا جاتا کہ حضور پہ درود پڑھتا ہوا مسجد میں چلا جا. اگر تجھے درود نہیں آتا تو بسم اللہ کا وردی کرتا جا، لیکن بیٹا ادب کے ساتھ جانا، ادب کے ساتھ واپس آنا، معذرت کے ساتھ. ہمارا جب دور تھا نا، ہم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو تب کیا ہوا کرتا تھا کہ ہم میں جو بڑا ہوتا تھا، یعنی کہ ہم جو بچے ہیں 15-20 بچے ہوتے تھے، اکٹھے پڑھنے کے لیے جاتے تھے. وہ تو دور تھا خالاؤں کے پاس اور چچی ہیں تو ان کے پاس، اس طرح کی جو گھریلو مطلب خواتین ہوتی تھی ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. تو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جو ذرا عمر میں زیادہ ہوتا تھا، جو میچور ہوتا تھا، جو سمجھدار ہوتا تھا، وہ سب کے قرآن پاک اور قاعدے اور پارے اکٹھے کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا سب نے میرے پیچھے چلنا ہے، میں آگے چلوں گا، کسی بچے نے میرے سے آگے نہیں ہونا کیونکہ قرآن شریف کو پشت ہو جائے گی. تو جب قرآن مجید کو پشت ہوگی تو پھر بڑا گناہ ہوگا. یعنی کہ وہ سوچیں تھیں، وہ سوچ کا معیار تھا، تعلیم کا ایک معیار تھا کہ ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید اس اتنی مقدس اور لاریب کتاب ہے کہ بیٹا جی جب بھی دیکھو اس کی طرف پشت نہیں کرنی، اس کی طرف پشت نہیں کرنی. اور دوسرا ایک کام کرنا ہے کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے اس سے پہلے اس کو چومنا ضرور ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کون سکھائے گا؟ میری اس فیلڈ میں قرآن پڑھانے کے تقریباً 20-22 سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مجھے شوق بھی ہے قرآن پڑھانا الحمدللہ سبحان اللہ. تو اس دورانے کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا ہے عوام کا رویہ، بالخصوص والدین کا، کہ بالکل دلچسپی بہت کم نظر آتی ہے. بچے جو ہیں وہ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے، تقریباً 99% بچوں کا وضو نہیں ہوتا، بچے وضو کر کے نہیں آتے. اسی طرح اس میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے والدین کی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاپرواہی ہے کہ اگر وہ دیکھیں ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے بے شک. تو اگر ماں اس معاملے میں جہاں پہ اسکول کے معاملے میں وہ اتنی کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، سختی بھی کرتی ہے، تو کوشش بھی کرتی ہے، قرآن کے معاملے میں نرمی ہے، دلچسپی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سارے نہیں، اس میں اللہ کے فضل سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کو آپ کے پاس یہاں میں نے میں آپ کو تقریباً 10-12 سال ہوئے اور یہاں پر بچے حفاظ بھی بنے. جی الحمدللہ. وہ والدین کی کوششیں تھی، وہ محبتوں والے بھی لوگ. میرا جو سب سے زیادہ جو مشن ہے نا وہ یہی ہے کہ بچہ قرآن پڑھنے والا ہو. اللہ اکبر. قرآن سے مجھے دلی محبت ہے کہ میں قرآن سکھاؤں. سبحان اللہ. میں تو ہر بار مسجد کے اندر مقتدیوں کو بھی کہتا ہوں، ہر دفعہ عید کے موقع بھی پہ کہتا ہوں کہ آپ بچے میرے پاس بھیجیں جنہیں میں قرآن حفظ کراؤں. الحمدللہ. صرف ناظرہ نہیں بلکہ حفظ کرواؤں. دیکھیں نا یہ آپ کی پہلے بھی کاوشیں رہی ہیں اور آپ کی کاوشوں سے بڑے خوبصورت نایاب قرآن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا نوازا ہے. بے شک بے شک. یہ اسی طرح یہ رب کی قرآن کی وجہ سے میں کوئی یہ بڑا بول نہیں کرتا ہوں جی جی کہ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ کچھ نہیں، لیکن یہ قرآن ہی ہے سب کچھ. بے شک بالکل. جی میں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نور پہ نازل ہوئے ہیں، تو اس کا ایک ایک حرف جو ہے جو بندہ اس کو صحیح معنوں میں پڑھے اگر تو اس کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں. بے شک بے شک. یہ یعنی بس یہی ہے کہ سمیٹنے والے میں کمی ہوتی ہے، ہمارے سمیٹنے میں کمی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو تجلیات ہیں وہ لٹانے میں رب کمی نہیں کرتا، بلکہ اس نے ہر کسی کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے. نعت مصطفیٰ بیان کی ہے قرآن کی آیات کی صورت میں، نعت مصطفیٰ بیان کی ہے. اسی طرح تو اسی نعت کو جو کلام اللہ ہے جی، تو جو شاعر ہیں جنہوں نے
ان آیات کا ترجمہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے تو وہی خوبصورت سا بچہ 8-10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، پھر آگے جوان، پھر جو بزرگ ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں. تو معصوم بچے بھی اگر نبی کے نعت پڑھیں اور اپنے اچھے انداز میں اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ کتنا پیارا ماحول بنے گا. بے شک بے شک. اور قرآن مجید فرقان حمید کا حسن بھی یہی ہے کہ اسے جس انداز میں اس مالک نے تحریر کیا اور جس انداز میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا، اسی انداز سے اسے پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو پھر مزہ بھی آتا ہے. اور پھر جب اس طرح کا قرآن مجید فرقان حمید کسی کے سامنے پڑھا جائے تو پھر اگر اس سننے والوں میں، سامعین میں اگر شعراء بیٹھے ہوں تو پھر حضرت حسان بن ثابت جیسے شعراء بنتے ہیں، اور اگر کوئی مبلغین ہوں تو حضرت صدیق اکبر جیسے مبلغ بنتے ہیں، اور اگر کہیں پر جنگوں کے عظیم سپہ سالار اور مجاہدین بیٹھے ہوں تو پھر مولا علی جیسے بنتے ہیں. اور پھر اگر عدل و انصاف کا باب قرآن مجید فرقان حمید میں کھل جائے اور سننے والے اگر بیٹھے ہوں اور صاحب بصارت ہوں اور صاحب سمجھ ہوں تو پھر وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں. اور اگر کہیں پر آیا تطہیر کا ذکر آ جائے اور حیا کی بات شروع ہو جائے تو پھر حضرت عثمان غنی بنا کرتے ہیں. تو بالکل یہ قرآن مجید فرقان حمید کے معجزات ہیں، بالکل یہ قرآن مجید فرقان حمید کے زندہ معجزات ہیں ان ہستیوں کی طرح جس طرح کہ یہ حضرات سامنے آئے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ کی کاوش اور محنت سے جس طرح آپ کے اندر یہ جذبہ اور محبت رہی ہے کہ اس علاقے میں ایک ایسا کام جس کا آغاز کیا جائے، الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق، جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کی پوری فیملی، والدین آپ کے، تو جہاں کہیں بھی اگر خامیاں ہیں جی تو وہ کوئی بھی بندہ اگر آپ سے بات کرتا ہے تو اس کو قطعاً دل میں مت لیں جی. اسے کہیں گے آپ میری رہنمائی فرمائیں اور میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، آپ سرپرستی فرمائیں تو میں مزید بہتر اس سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. یہ معاملہ رکنا نہیں چاہیے. جس طریقے سے آپ نے 40 سے زائد گاؤں کے بچوں کو چنا، جی، وہاں کے افراد کو چنا اور میدان میں سامنے کھڑا کر کے آپ نے نعت مصطفیٰ پڑھائی اور پھر آپ فائنل راؤنڈ تک گئے اور یہ سارا سلسلہ سید عدیل شاہ صاحب، آپ محبت والی شخصیت ہیں تو ان کے ساتھ مل کر آپ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل جی بالکل. وہ علاقے کے علماء بھی آپ کے ساتھ ہیں، بالکل بالکل علماء بھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ مزید آگے بڑھیں. تو میں علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنے طور پر بھی ان سے کہوں گا کہ اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ مزید محنت کے ساتھ انہیں تیار کیا جائے تاکہ اگلے سال جو یہ سلسلہ ہم صرف محفل نعت ہی کے مقابلے نعت ہی کے صرف ہی نہ رہیں، بلکہ ہم نے ہر سال کے اندر 1-2 پروگرام لازمی سطح پر مختلف شعبہ جات جو ہیں جی بالکل بالکل وہ ہونے چاہیے. تو تربیت جو ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے. بے شک تربیت جو ہے یہ تربیت اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہر محلے سے چند بچوں کی بھی تربیت کریں گے تو سمجھو کہ ہم نے ایک گھر میں سے ایک بچے کی تربیت کی تو سمجھو کہ پورا خاندان ہم نے اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو بس اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. اور موجودہ جب علم کہا جاتا تھا تو علم کا جب معنی علماء لکھتے تھے اور مبلغین اور مذہبی سکالر جب اس کا دانشور ترجمہ کرتے تو لکھتے تھے تعلیم و تربیت. جی. علم کا ترجمہ کیا ہوتا تھا؟ تعلیم و تربیت. جی. تعلیم تو باقی بچ گئی، تربیت ختم ہو گئی. جب تک ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کو اکٹھا نہیں کریں گے تب تک معاشرہ نہیں بن سکتا اور معاشرہ اچھا نہیں بن سکتا. باقی رہی بات تو گفتگو کافی طویل جا رہی ہے اور پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی مختصر. تو قبلہ میں پھر ایک دفعہ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں. آپ جناب چلتے ہیں جناب حافظ قبلہ شمون شکیل چشتی صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا گیا. ایک تو آپ اس بارے میں بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ پہلی بار علاقہ میں اس کا انعقاد ہوا، اور پھر اس کے بعد جب آپ ونر ہوئے، اس مقابلے کو آپ نے جیتا، دوسری پوزیشن آپ نے پورے اس علاقہ میں حاصل کی،
یقیناً یہ بہت بڑی ان کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی محنت کا بھی نتیجہ ہے. یقیناً ان کے والدین کی دعائیں اور اساتذہ کی محنت بھی ہوگی, لیکن ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس کو زیادہ سنتے ہیں, کس ثنا خان سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں, اور کس ہستی کو دیکھ کر یہ شوق پیدا ہوا, اور والدین میں سے کس نے زیادہ ساتھ دیا, یہ سارے راز ان سے جانتے ہیں. تو جی قبلہ حافظ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال بھی کیا اور ساتھ اس کا جواب بھی آپ نے دے دیا ہے. سب سے پہلے کاوش ہوتی ہے کہ ماں باپ بچے کی جب تربیت کرتے ہیں اس طریقے سے تو آگے جو ہے نا بچہ اس طرح کی پروگرس دیتا ہے. تو الحمدللہ شروع سے ہی میری تربیت ایسی کی ہے میرے ماں باپ نے, نعت والی کے حوالے سے, دین کے حوالے سے. تو اسی طرح جو ہے نا نعت کے ساتھ تو شروع سے لگاؤ رہا ہے. ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ درس نظامی بھی ابھی میرے خیال میں آپ نے وہ کورس شروع کیا ہے. ماشاءاللہ بالکل یہ ایک الحمدللہ یہ سب سے زیادہ ہاتھ تو ماں باپ کا ہوتا ہے. جو آپ نے جو ہے نا سوال بھی کیا اور ساتھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے. تو صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نعت خوانی مطلب میں کس کو پسند کرتے ہیں, لائک کس کو کرتے ہیں؟ تو اس وقت نا سب سے ڈیفیکلٹ جی جو اور سب سے خوبصورت جو پڑھ رہے ہیں کلاسیکل میں جی سید ذبی مسعود حسین شاہ صاحب. سبحان اللہ. بے شک آپ کلاسیں بھی لے رہے ہیں اس وقت. جی مطلب یہ کہ آج کل نا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہت عجیب طریقے سے اب نعت کو عجیب نہیں کہتے ویسے, لیکن وہ ایک لہجہ ہوتا ہے. لہجے کو میں عجیب کہہ رہا ہوں, بالکل ایسے پڑھنے کے طریقے میں بڑے عجیب سے ہو گئے. لیکن الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ کچھ نہ کچھ ہدایت کے لیے نا ایسی ہستیاں موجود ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہیں نا. تو ان میں سے یہ سید زبیب شاہ صاحب, مسعود حسین شاہ خالد صاحب, میں یہ نام نہیں بھول سکتے ہم. بے شک بالکل انہوں نے تربیت کی ہے. تو الحمدللہ ہم سب کے جو ہے نا نعت خوانوں کے ذہن آہستہ آہستہ دوبارہ بدل رہے ہیں. جی اور دیکھیے یہ جو در نایاب ٹائٹل مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا گیا تھا تو ناظرین اس کا بھی مقصد یہی تھا. اور یہ جو پورا مقابلہ حسن نعت ہوا ہے اس میں صرف کلاسیکل کلام پڑھے گئے ہیں اور انہی کو آگے پروموٹ کیا گیا ہے, ان لوگوں کو آگے ونر اناؤنس کیا گیا ہے جو بہت خوبصورت طریقے سے کلام کو پیش کر رہے تھے. واقعتاً آپ اس جو کمپٹیشن ہوا ہے, حالانکہ آپ کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے, آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ ججمنٹ کے حوالے سے جو معیار تھا ہمارا, جو کسوٹی جس پہ ہم آپ کو تول رہے تھے, جس ترازو پہ آپ کو رکھا گیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بالکل پرفیکٹ جو کچھ ہوا ہے نا بالکل پرفیکٹ ہوا ہے. اور جو ہے نا چلو مقابلہ تو ہوا ہے لیکن اس سے چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کافی ہوئی ہے. مطلب اس میں چھوٹے بچے بھی انہوں نے بھی نعتیں پڑھی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی نعتیں پڑھیں گے, ایک دن ہمیں بھی یہ والا پلیٹ فارم ملے گا اور ہم بھی پڑھیں گے اس پہ. ان کو بھی یہ جو ہے نا مطلب شاید کوئی بچہ اپنا انداز, وہ جس کو ہم انداز کو عجیب کہتے ہیں, وہ انداز اپنانے کی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ایسا ثنا خان بننا ہے. لیکن جب آپ کو اس نے سنا اور وہاں جب سب کے سامنے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کو انعام دیا گیا, اب سب کو پتا چلا ہے نا کہ باریکیاں کیا ہوتی ہیں اور نعت پڑھی کیسے جاتی ہے, اصل ادب کیا ہوتا ہے نعت پڑھنے کا. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتا چلی ہیں اس جو ہے نا مقابلے کے بنسبت. جی اس کے ذریعے جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلسلہ ہوا بڑا کامیاب ہوا, ظاہر سی بات ہے. اور مزید آپ کیا ویسے اس بارے میں کہتے ہیں کہ آگے اس سلسلے کو لے کے چلنا چاہیے اور یہ کہاں تک یہ اب ساری باتیں ہو گئی ہیں. آپ جی بالکل حضرت صاحب سے بھی تو میں بھی تھوڑا سا یہی کچھ ایڈ کروں گا, یہی باتیں دہرانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ بچے تیار کریں. بے شک ظاہر سی بات ہے بچوں کی آواز ہوتی ہے, آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, آگے کیا اس کو بنانا پڑتا ہے. اس آواز کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. ہم جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں نا وہ نکھرتی ہے. جس چیز کے اوپر محنت کرے نا محنت جس چیز کے اوپر کریں رب کی ذات سے لا دیتی ہے. تو آپ اگر آواز کے اوپر محنت کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ اور خوبصورتی آئے گی اس میں. تو یہی میں چیز ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر جو امام حضرات ہیں گاؤں کے, وہ یہ کریں کہ بچوں کو چوز کریں. جی ہاں یہ بھی ہے, جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے صحیح ہے. واقعتاً کہ والدین کی دلچسپی ہو, والدین کی دلچسپی. اب جب میرے پاس جب بچے پڑھنے جاتے ہیں نا تو اس میں ایک دن میں نے رکھا ہوا ہے نعتوں کا. نعت کا ایک دن رکھا ہوا ہے, اس میں بچوں کو نعت سکھاتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے تھوڑی سی تربیت ہو جاتی ہے, اور کوئی نہیں ہے, گاؤں والوں کو نہیں پتا اس بارے میں. لیکن اپنا یہ ہے کہ بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں. بالکل نعت بہت شوق سے پڑھتے ہیں. لیکن وہ یہ ہے نا کہ والدین کی تھوڑی سی نا جو ہے دھیان اس سائڈ بھی ہونا چاہیے کہ نعت خوانی کی طرف ہمارے بچے آئیں.
بالکل، اور ادب نعت کی طرف آئے نا، نعت کا ادب بھی سیکھیں ساتھ. اچھا قبلہ، آج گفتگو تو ہوئی، پہلے بھی حضرت صاحب سے مکمل گفتگو ہو چکی ہے کہ اس سلسلے کو کہاں تک چلنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں ججیز حضرات بھی تشریف لائیں گے، باقی بھی جو ہمارے معاون تھے وہ بھی تشریف لائیں گے. تو قبلہ کی محبتیں تو سدا بہار ہیں، یہ تو چلتی رہیں گی اور ان سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی. آپ بھی گھر کے بندے ہیں، آپ کو تو جب ہم چاہیں، آپ کو جب یہ عرض کیا آپ یہاں پر تشریف لائے، تو اس پر آپ کا ممنون و مشکور ہوں. تو اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے، حضرت صاحب بھی بڑے تجسس میں بیٹھے ہیں کہ آپ کوئی کلام سنا جائے تو تھوڑا سا محظوظ ہوا جائے. تو قبلہ آج کوئی خوبصورت سا کلام نہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں. اور میں یہ کہوں گا کہ آج ہم ساؤنڈ کا سہارا نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بے شک ساؤنڈ کا سہارا نہیں لیتے، آج یوں ہی کلام پڑھتے ہیں اور ماحول بناتے ہیں. جی بسم اللہ، ایک کلام ہو جائے. جی قبلہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آذر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. کس خاک کے؟ جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے بسم اللہ. کہ اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، واہ 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 واہ. اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی. اس طرف، ہاں اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے، چشم محمد کے اشارے ہوں گے. واہ واہ سبحان اللہ. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے. اور بھوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ. گیسو
سو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے گے سو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے لوگ تو محشر میں، تھوڑا سا مجھے یہ شعر ذہن سے نکل گیا، لوگ تو محشر میں لے چلے روزے حساب، لوگ تو حسن عمل، یاد آ گیا، بسم اللہ، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ قبلہ حافظ قاری شمون شکیل صاحب اور قبلہ حضرت علامہ بشارت سیالوی صاحب، میں دونوں حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام در نایاب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے اس میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔